جس میں پورے ملک سے تمام دینی جماعت جو ان کی سربراہ اکٹھے ہوئے اور یہ بات طے کرنی ہے کہ ملک سے کلشن کوف کا خاتمہ کس طرح کیا جائے، تشدد کے ذریعے سے اپنے مذہب کی تعلیم اور تلقین کو کس طرح روکا جائے۔ جو لوگ تشدد کے ذریعے سے اپنے مذہب کا، اپنے فرقے کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، تشدد کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان سے وہ ہتھیار لے لیے۔ اس موضوع پر کہ پورے کراچی سے لے کر خیبر تک جو تشدد ہو رہا ہے، مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، ایک طرف سپاہ صحابہ اور دوسری طرف شیعہ تنظیم، ایک طرف دیوبندیوں کی تنظیم سپاہ صحابہ، ایک طرف شیعوں کی تنظیم جعفریہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور غریب عوام جو ہیں ان کی مساجد جو ہیں وہ پس رہی ہے، وہ مارے جا رہے ہیں۔ اس تشدد کو کس طرح ختم کیا جائے، یہ وہ مسائل ہیں جن پر غور کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی کراچی سے حاضر ہوا تھا، اور وہ ابھی جمعے کے بعد پھر اس کے بعد اجتماع شروع ہوگا۔ اس پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی غور کرنا تھا کہ گستاخان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تشدد کو ختم کیا جائے، اور گستاخان رسول کی جو سزا ہے اس سزا کو مکمل طور پر کس طرح نافذ کیا جائے، اور اس قانون کو بدستور باقی رکھا جائے کہ جس میں گستاخ رسول کی سزا کفر ہے اور موت ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں جن پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، اور ابھی اس کے بعد میٹنگ چلتی رہے گی۔ اس وجہ سے تاخیر ہوئی جس پر معذرت چاہتا ہوں۔ اب اس وقت عرض یہ کرنا تھا کہ 1450 سال سے امت اسلامیہ اس بات پر متفق ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقدس بہت بلند ہے۔ کتنا بلند ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اس سے کھیلنے کی، ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کی، ان کی ادنا توہین اشارتاً یا کنایت کرنے کی اجازت کیا دی جا سکتی ہے؟ تو 1450 سال سے امت اسلامیہ جو فیصلے کرتی چلی آئی قرآن و حدیث کی روشنی میں، وہ بڑا اہم عنوان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کی عزت و حرمت کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں محفوظ فرما دیا۔ قرآن میں اس لیے محفوظ کیا کہ قرآن میں محفوظ کر دیا، اور پھر قرآن کو محفوظ کر دیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ وعلا والو ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو اتارا، we have revealed the book، انا نحن، اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والو نے ارشاد فرمایا انا، ہم نے، نحن کے بعد پھر ہم نے، انا بھی ہے اور نحن بھی ہے، یقیناً ہم نے اللہ رب العالمین جل جلالہ وعلا والو کے ارشاد کا مقصد یہ ہے، لب لباب اس کا یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہم نے، ہم اللہ رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، ہم مالک الملک ہے، ہم وحدہ لا شریک ہے، ہم جس کو چاہے عزت دیں، جس کو چاہے ذلت دیں، ہم مالک الملک ہے، ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا رب العالمین جل جلالہ وعلا والو ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔
We have revealed the book. It is we have revealed the book. It's a revelation of Allah. We have revealed. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. And we are the protector. We are guarding it. We are the protector. ہم نے اس قرآن کو اس ذکر کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اس لیے حفاظت کریں گے کہ قیامت تک یہ قرآن پڑھا جاتا رہے اور عظمت مصطفیٰ کے ترانے پڑھے جاتے رہے. نہ پڑھنے والا بھی اس کو پڑھتا رہے تو رسول اللہ کی عظمت کم از کم پڑھ تو لے. نہ ماننے والا بھی اگر پڑھتا رہے تو ایک دفعہ پڑھ تو لے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پڑھ تو لے گا, ذکر رسول سن تو لے گا, پڑھ تو لے گا. ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو ہم نے حفاظت کا ذمہ اس لیے لیا کہ رسول اللہ کی عزت و عظمت کی حفاظت قیامت تک ہوتی رہے. کسی کو یہ جرات نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر سکے. رسول اللہ کے مقام کی, ان کی عظمت کی, ان کی شرف کی, ان کی عزت کی, ان کی حرمت کی حد بندی اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو شب معراج کو دیکھو. اب شب معراج کا بیان جو ہے وہ قرآن میں ہے, احادیث مبارکہ میں بھی ہے, لیکن قرآن میں خاص طور سے اس لیے دیا کہ نہ ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے میں تو حدیث کو نہیں مانتا. نہ ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے میں حدیث کو نہیں جانتا. ہو سکتا ہے ضعیف کو میں نہیں مانتا, لیکن اللہ رب العالمین نے معراج کے سفر کا تذکرہ اس شان سے فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گئی, اوپر گئے, بیت المقدس کا سفر ہوا, پھر اوپر تشریف لے گئے. کتنے اوپر گئے؟ پہلے آسمان پر نہیں, اس سے اوپر. دوسرے آسمان پر نہیں, اس سے اوپر. چوتھے آسمان پر نہیں, اس سے اوپر. ساتویں آسمان پر نہیں, اس سے اوپر. کس مقام پر گئے کہ جہاں انبیاء کی حد ختم ہو گئی, انبیاء کے علم کی حد ختم ہو گئی, حسن کی حد ختم ہو گئی, جمال کی حد ختم ہو گئی, کمال کی حد ختم ہو گئی. وہاں سے کمال مصطفیٰ شروع ہو رہا ہے. آؤ دیکھو عظمت مصطفیٰ کو دیکھو. عرش نیچے ہے, رسول اللہ اوپر ہے. تو جن کی عظمت کا یہ عالم ہو, رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا فکان قاب قوسین او ادنا, قاب قوسین او ادنا. رب تھا اور اس کے محبوب تھے اور تیسرا کوئی نہیں تھا. انبیاء سب نیچے, جبرائیل بھی نیچے. بلند اتنا ہے ایوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام مقدس کو چھیڑنے کے لیے, گستاخی کرنے کے لیے ہر ایک کی زبان دراز نہیں ہونے دی جائے گی. اس کا تحفظ ہوگا. جس کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں فرشتوں کی رسائی نہیں, جہاں وہ ہوں فرشتوں کی وہاں رسائی نہیں, ان کے خلوت خاص میں کسی نبی کی رسائی نہیں. لی مع اللہ وقت. حدیث مبارک ہے, حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت لا يسعني فيه نبي لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی رضی اللہ عنہ مردہ روزے رکھتے تھے, تسلسل سے روزے رکھتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ, مشہور حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کمزور لگ رہے تھے, کہ حضور مسلسل روزے رکھتا ہوں. کہا بہترین روزہ صوم داؤد ہے, ایک دن روزہ رکھو, ایک دن آرام کر لو. ایک دن روزہ رکھو, ایک دن چھوڑ دو. کہا حضور آپ بھی تو متواتر کبھی روزے رکھ لیتے ہیں, آپ بھی تو متواتر روزے رکھتے ہیں. تو ارشاد فرمایا لی مع اللہ وقت, لی مع اللہ وقت لا يسعني فيه ملک مقرب ولا نبی مرسل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں میرا ایک خاص وقت ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ آپ بھی روزے رکھتے ہو تواتر سے مسلسل, تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ کے دین, اللہ کے یہاں میرا وقت خاص مقرر ہے.
ابیت عند ربی، دوسری حدیث میں فرمایا میں اپنے رب کے پاس رہتا ہوں. میرے لیے اللہ کے قرب خاص میں ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت میں نہ کسی فرشتے کی رسائی ہے اور نہ کسی نبی کی رسائی ہے، بڑے سے بڑے ملک مقرب کی رسائی نہیں ہے. ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، تم جو کہتے ہو میں مسلسل روزے رکھتا ہوں تو میں اپنے رب کے پاس بھی ہوتا ہوں، وہی مجھے کھلا دیتا ہے اور وہی پلا دیتا ہے. تو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے، ان کی ایک عظمت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ نے ارشاد فرمایا، رب العالمین جل جلالہ وعظم جلالہ ارشاد فرماتا والذین یؤذون الرسول اللہ، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جو حضور کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے، بڑی اہم بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے ایک شخص نے گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کیا گستاخی کی، اور گستاخی کرنے کے بعد گستاخی کیا تھی؟ ٹھیک ہے کہتے ہیں وہی آتی ہے، لیکن رسول اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دماغ چل گیا ہے، ہم نہیں مانتے. اس شخص نے گستاخی کی، معاذ اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ کہا کہ معاذ اللہ حضور پاگل ہے، معاذ اللہ. حضور کی خدمت اقدس میں اطلاع پہنچی کہ یا رسول اللہ فلاں نے آپ کی شان اقدس بھی گستاخی کی کہ یہ لفظ کہا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ بشر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کچھ نہیں بنا. بات آئی گئی ہو گئی. رات کو وحی آئی، 24 گھنٹے ختم نہیں ہونے پائے گستاخی کو، وحی نازل ہونی شروع ہوئی. اللہ اللہ، حضور نے جواب نہیں دیا، حضور کی طرف سے اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے کہ آپ کے کہنے والے نے یہ کہا. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے میرے محبوب، قلم کی قسم، جو کچھ لکھا جاتا ہے اس کی قسم، اپنے رب کی دی ہوئی نعمت سے آپ پاگل نہیں ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اب اللہ رب العالمین اس کہنے والے اس میں سے ایک بات کہی، کہنے والے کو جواب دیا جا رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم. اے محبوب، آپ اخلاق کے بلند رتبے پر فائز ہیں، اخلاق کے بلند رتبے پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اب حضور کی تعریف ہو گئی. آپ پاگل نہیں ہیں، معاذ اللہ، بکتا ہے. آپ تو صاحب خلق عظیم ہیں. لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. ہم جواب دیتے ہیں یہ جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، برائی کی ہے، یہ کون ہے؟ ہم اس کا حسب نسب بتاتے ہیں. رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا عتل بعد ذلك الزنیم ان کان ذا مال وبنین. اس میں بہت سی برائیاں ہیں، سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے یہ ولد الزنا. راز فاش ہو گیا. قرآن میں وحی الہی ہے، سورہ نون والقلم ہے، 29واں سپارہ ہے، پہلا رکوع ہے. یہ ساری آیتیں گستاخی رسول کے جواب میں 10 آیتیں، 10 الزام لگا دیے. آخری الزام یہ اللہ رب العالمین نے حرامی بچہ ہے، اس کے نطفے میں خرابی ہے. جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی و بے ادبی کرتا ہے اس کے نطفے میں خرابی. قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو گیا. قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا اس
اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جس نے حضور پر نور صلی اللہ متفقہ فیصلہ ہے 450 سال سے، معاف کیجیے گا 1450 سال سے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ادنا گستاخی کرنے والا مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ مرتد کے معنی ہے کہ اس پر لا ہے قانون ارتداد جو اسلام کا ہے اس پر اطلاق ہوگا کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو مہلت نہیں دی جائے گی، زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ ایسا شخص جو دریدہ ذہن ہے، ایسا شخص جو ذات پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اسلامی حکومت اس کو موت کی سزا دے گی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ 1450 سال سے قرآن و سنت کی روشنی میں علماء کرام نے یہی مسئلہ بیان کیا کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے اگر تھوڑی سی ادنا بھی گستاخی معاذ اللہ کر دی، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر شریف میں نالین شریف جو تھی، اگر اس کو نالین شریف کو حقارت سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشر مسئلہ بتانے کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں جرأت نہیں کرتا یہ کہنے کی۔ معاذ اللہ کسی شخص نے اگر یہ کہا کہ ہاں رسول اللہ کی جوتیاں جو تھیں وہ جوتے تھے معمولی سے تھے، معاذ اللہ کافر ہو گیا۔ شفاء قاضی عیاض محدث رحمۃ اللہ علیہ، قاضی عیاض محدث رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تفصیل سے اس بحث کو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، واجب القتل ہے۔ جس چیز کو حضور سے نسبت ہے اس کی شان میں بھی گستاخی نہیں ہو۔ نالین شریف کو حضور سے نسبت ہے، کو حضور سے نسبت ہو جائے اس کو عظمت مل جاتی ہے۔ ہاں اب دیکھو بیویاں عام طور سے سب کی ہوتی ہیں، بیویاں سب کی ہوتی ہیں، بیوی مر جائے، شوہر مر جائے، مرنے کے بعد اسلامی حکومت کیا کہتی ہے، شریعت اسلام کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر شوہر مر جائے 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کرو، آزاد ہو، جس سے چاہو نکاح کر لو، آزاد ہو، جسے چاہو نکاح کر لو، سنت ہے نکاح کرو، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ رسول اللہ کی پاک بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ایک عورت تھی، اس نے حضور سے شادی کر لی، مسلمانوں کی ماں ہو گئی، کس وجہ سے؟ رسول اللہ سے نسبت ہو گئی۔ پتھر کو نبی سے نسبت ہو جائے، یہ تو عورت تھی، خاتون تھی، رفیقہ حیات تھی، پتھر کو نبی کے پیروں سے نسبت ہو جائے تو اللہ رب العالمین کیا فرمائے قرآن میں؟ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ جب مقام ابراہیم پر جاؤ، کعبۃ اللہ شریف میں جب جاؤ، مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہ پتھر ہے جس پہ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ وہ یادگار پتھر آج بھی ہے، قدم کے نشان آج بھی ہیں۔ جب وہاں جاؤ اس کے سامنے رکھ کر نماز پڑھو تاکہ دعا قبول ہو۔ اللہ اللہ، پتھر کو نسبت ہے ابراہیم خلیل اللہ سے، اس کو عظمت مل گئی۔ پتھر کو نسبت ہے ابراہیم خلیل اللہ سے تو عظمت مل گئی، بیویوں کو نسبت ہے رسول اللہ سے تو امت کی بائیں ہو گئی اور مسئلہ بدل گیا۔ جو کہتے ہیں کہ نبی میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، دیکھو آؤ مسئلہ بدل گیا۔ ہر مسلمان کی بیوی جو ہے اگر اس کو شوہر انتقال کر جائے 4.5 مہینے 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ آزاد ہے، جس سے چاہے نکاح کر لے۔ لیکن نبی کی بیوی اگر نبی اس دنیا میں نہیں ہے تو کسی سے نکاح کر لے، اللہ اللہ، اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئی، نہیں حدیث سے مسئلہ بیان نہیں ہوگا، آگے چل کر منکر حدیث کہہ دے گا میں نہیں مانتا،
عظمت مصطفیٰ کا منکر کہہ دے گا میں نہیں سمجھتا، میں نہیں مانتا، حدیث صحیح ہوگی، قرآن میں بیان کر دیا۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا۔ خبردار، وَأَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، خبردار حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، حضور کے بعد 24ویں سپارے میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد، معاف کیجیے گا 22ویں سپارے میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کا تصور بھی نہ کرنا، رسول اللہ کی بیویوں سے نکاح کا تصور بھی نہ کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، خبردار تصور بھی نہ کرنا رسول اللہ کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کا۔ اور بات اصل میں یہ ہے، سبحان اللہ کیا بات ہے، اللہ درود شریف پڑھی محبت سے، اللہم صل علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے فرمایا کہ خبردار نکاح کا تصور بھی نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نکاح اس کی بیوی سے ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے، جو زندہ ہے اس کی بیوی سے نکاح تھوڑا ہی ہوتا ہے، وہ حیات النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ یا رسول اللہ رب العالمین جل جلالہ عما والہ نے عظمت رسول کی حفاظت کی، تحفظ دی۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضور کی خدمت میں دو آدمی آئے، ایک تو تھا یہودی، ایک تھا یہودی اور دوسرا تھا مدینے میں رہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، منافق تھا، خبیث تھا، لیکن اس نے یہودی سے اس کا جھگڑا ہوا، یہ بڑی اہم بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی ہے، تو ذرا دیکھیے، ذرا اس پر غور کیجیے، کیا عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی کا اور نام کے مسلمان کا مدینے میں جھگڑا ہو گیا، مدینہ شریف کے ساتھ ہی ساتھ باغات ہیں نا کھجوروں کے، تو وہ یہودی اور اس کا جھگڑا یہ تھا کہ پانی پہلے میرے کھیت میں، ان کا پہلے میرے کھیت میں، معمولی سی بات تھی۔ جب جھگڑا ہوا تو نام کا جو مسلمان تھا اس نے کہا چلو وہ فیصلہ کراتے ہیں، حق پہلے میرا ہے، یہودی نے کہا پہلے میرا ہے، اچھا فیصلہ کراتے ہیں، کس سے فیصلہ کراؤ گے؟ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی نے کہا میں مانتا ہوں، چلتا ہوں، چلو انہی سے فیصلہ کرو، آؤ بھائی چلو، چلو بھائی انہی سے فیصلہ کرو۔ دونوں پہنچ گئے مسجد نبوی میں فیصلے کے لیے پیش ہو گئے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اللہ اللہ، انصاف ان کے قدموں پہ قربان، ان سے بہتر روح زمین پر انصاف کرنے والا کوئی نہیں، رسول اللہ کے انصاف پہ قربان جائیں گے، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ نہیں اس کا پہلا حق ہے۔ اب یہ دونوں باہر نکلے، وہ جو نام کا مسلمان تھا وہ کہنے لگا کہ دیکھو تلاش کرتے ہیں میں فلاں سے اور ملوں، کس سے ملنا ہے؟ وہیں حضرت ابو بکر کو اور دیکھ لیتے ہیں، ان سے فیصلہ لے لیتے ہیں، ابو بکر کو دیکھ لیتے ہیں، عمر کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھتا رہا، نہیں ملا، پھر حضرت عمر مل گئے، کہا کیا بات ہے بھائی، مجھ کو کیوں تلاش کر رہے تھے؟ تو اپنی گلی میں سے دروازے، کہا حضور بات یہ ہے کہ ہم دونوں میں جھگڑا ہے، زمین پہ پانی کا گئے تھے، حضور نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا، اب یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس چلو۔ اچھا کاہے کے لیے بھائی؟ کہا حضرت عمر سے فیصلہ کرائیں گے۔ اچھا مجھ سے فیصلہ کراؤ گے؟ ماشاء اللہ، بڑی خوشی کی بات ہے، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔
مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. اس سے بڑا کیا شرف کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ شخص نماز پڑھتا تھا، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا. اس نے کہا میں آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا ہوں، یہودی اور میرا جھگڑا ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں. اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے، اس کا سر پکڑ کے تلوار سے گردن کاٹتے ہوئے کہا جو میرے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار سے ہوتا ہے. جو میرے رسول کے فیصلے کو دل سے قبول نہیں کرتا تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے. جو میرے رسول کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہیں کرتا عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرتی ہے. یہی اللہ کا فیصلہ ہے اور یہی عمر کا فیصلہ ہے. مسلمانوں نے مدینے میں بعض لوگوں نے شور مچایا، کہا دیکھو حضرت عمر نے کلمہ گو مسلمان کو قتل کر دیا. اللہ اللہ. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں رونق افروز ہے کیا آیت مبارک اتری. اللہ اللہ. آیت اتری جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی عزت و عظمت کی حفاظت فرمائی. رب العالمین جل جلالہ امر والارشاد فرماتا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ اللہ. قسم ہے فلا وربک. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم کو اپنی قسم ہے، نہیں ہم کو قرآن اپنے کلام کی قسم ہے، نہیں ہم کو اپنی قسم ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہم کو اپنی قسم ہے، نہیں. اے محبوب ہم کو آپ کے رب کی قسم ہے. لا یؤمنون، یہ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک دل و جان سے، دل سے، ذہن سے، عقل سے اور فکر سے آپ کو اپنا مقتدا، اپنا امام، اپنا منصف، اپنا پیشوا، اپنا آقا، اپنا مولا، اپنا داتا جب تک تسلیم نہ کر لے مسلمان نہیں ہو سکتے. لا یؤمنون، ایمان والے نہیں ہو سکتے. شاتم رسول، گستاخ رسول، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والا مرتد ہے، واجب القتل ہے. اور جو حکومت گستاخ رسول کو پروٹیکشن دیتی ہے، تحفظ کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکومت کو بھی غارت فرما دیتا ہے. اللہ خود بدلہ لیتا ہے. جیسے اس آدمی نے حضور کی شان اقدس میں ایک گستاخی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 باتوں میں جواب دیا اور آخر میں کہا یہ ولد الزنا ہے. اب لوگ اس کے پاس گئے کہ یہ آیت اتری ہے، رسول اللہ پر قرآن اترا ہے اور یہ کہا ہے کہ تو ولد الزنا ہے. وہ بڑا شریف کہلاتا تھا، بڑا پیسے والا تھا. رب العالمین جل جلالہ امر والارشاد فرماتا عتل بعد ذلك الزنیم ان کان ذا مال وبنین. بڑا مال والا، بڑی اولاد والا، بڑے قبیلے والا، بڑا پیسے والا، بڑا عزت والا، حشمت والا، اس کی ساکھ بنی ہوئی تھی. جب آیت اتری کی تو زنا حرامی بچہ ہے، رسول اللہ کی شان میں گستاخی بے ادبی کرنے والا حرامی بچہ ہے. تو اس سے جب لوگوں نے کہا تو اس نے کہا میں اپنی اماں سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا کیا کہنے کی ضرورت، تمہیں پوچھو. اس کے دوستوں نے کہا کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے رسول اللہ کو. کہا کہ نہیں، بات تو یہ ہے کہ ہم ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لیکن جو کلام ان پر اترتا ہے وہ واقعی ان کا کلام نہیں ہے، وہ واقعی ایسی قوت کا کلام ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ کلام غلط نہیں. کافر بھی قرآن کی وحدانیت پر، کافر بھی قرآن کی عظمت پر، کافر بھی قرآن کی گواہی پر یقین رکھتا تھا. کہا کہ میں اپنی اماں سے پوچھوں گا. ماں سے جا کے کہا، ماں نے کہا کہ بیٹا یہ گستاخی اتنے عرصے کے بعد تم کر رہے ہو، مجھ سے پوچھ رہے ہو. اور کہا اماں رسول ان کے لطف حرام ہونے پر گواہی دیتے رہے اور یقین جانیے
کہ جس نے بھی رسول اللہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کی، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے اس کو قیامت میں سرخرو کرنا، اور جس نے رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی، یا گستاخی کرنے والے عیسائیوں کی حمایت کی، یا گستاخی کرنے والے کسی مسلمان کا تحفظ کیا، یا گستاخی کرنے والے کسی عیسائی کی حمایت کی، یا اس کو پروٹیکشن دینے کے بعد یہاں سے روانہ کر دیا تاکہ وہ سزائے موت سے بچ جائے، قانون یہی ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے۔ اب جو حکومت اس کو بچا لیتی ہے وہ حکومت بھی اللہ کے یہاں مجرم ہے۔ اس حکومت کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے کہ جیسے وہ اس ملک سے نکل گئے ہیں یہ حکومت بھی اس ملک سے نکل جائے گی۔ اللہ اپنے محبوب کی عزت و ناموس کا بدلہ لیتا ہے۔ غیرت الہی بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عظمت رسول کی حفاظت